عدم ارادت ما ذکر من المد والتحسین والترجیح من الطرف فی قول الاکثر ان الغناء مد صوت المشتمل علی ترجیح المطرب کما لا یکفا هذا كله مضافا الى عدم امکان ارادت ما ذکر من المد والتحسین والترجیح من الطرب. کہہ رہے ہیں کہ مد اور تحسین اور ترجیح کو طرب میں جو ہے وہ عکس نہیں کر سکتے، ارادہ نہیں کر سکتے طرف سے تحسین اور ترجیح کا فی قول الاکثر، کیونکہ غنا جو ہے وہ مد الصوت المشتمل علی ترجیح المطرب، تو مطرب بھی ترجیح کے معنوں میں اور ترجیح بھی ترجیح کے معنوں میں، تو یہ تکرار ہو گئی. یہ جو ہے وہ چوتھا اشکال ہو گیا. کما لا یخفا، پھر ما انا یہ پانچواں اشکال، ما کے بعد سے پانچواں، ما انا مجرد المد والتحسین والترجیح لا یوجب الحرمت قطعا، کہ جو بھی آپ اس کو کر لیجئے اس تعریف کو، مد الصوت المشتمل علی ترجیح المطرب، حرمت کی دلیل اس میں نہیں ہے. لا یوجب الحرمت قطعا لما مر وسیجی فتبین من جمیع ما ذکرنا ان المتعین حمل المطرب فی تعریف الاکثر للغناء علی الطرب بمعنى الخفہ وتوجیہ کلامہم بارادت ما یقتضی الطرب ویعرض له. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ مطرب کو، جو غنا میں اکثر نے تعریف میں مطرب کا لفظ ذکر کیا ہے، مطرب کو ہم لے کر کے جا رہے ہیں خفت پر، اور یعنی ما یوجب الخفہ وما یوجب الطرب، تو ہم سے معنی کر رہے ہیں طرب فعلی کے معنی میں نہیں کر رہے کہ اکثر جو غنا ہے وہ اس سے خارج ہو جائے، بلکہ اقتضاء اور شانیت طرب رکھتا ہو بس. تو توجیہ و کلام بارادت ما یقتضی طرب، جو گانا اپنے اندر اقتضائے طرب رکھتا ہو، تو ویعرض له، یعنی اس کو معرض طرب میں قرار دے دے، بے حسب وضع نوع ذالک ترجیح، اس طرح کی ترجیح سے. جیسے وہ کہتے ہیں النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، تو وہ بیٹھے ہوئے جو وہ میوزک بنا رہے ہوتے ہیں، آرکیسٹرا کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن ہر ایک کا ایک وہ ہوتا ہے، وہ ایک اوزار کا کام کر رہا ہوتا ہے ہر آدمی. تو وَإِن لَّمْ يَطْرُبْ شَخْصُهُ، اگرچہ وہ شخص سے گانا لمانع، کسی معنی کی وجہ سے اس میں اس سے طرب نہ پیدا ہوتی ہو، من غلظت الصوت، کی آواز موٹی ہے، ومجّ الاسماع، یا بھونڈی ہے، یعنی سننے پر جو ہے وہ سننے والوں کو کانوں پر بھاری پڑ رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ترجیح نہیں ہو رہی، وہ طرب نہیں ہو رہی. وَلَقَدْ جَادَ فِي الصِّحَاحِ حَيْثُ فَسَّرَ الْغِنَاءَ بِالسِّمَاعِ، کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا صحاح میں، جو غنا کو گانے کے بجائے سننے سے تعریف کیا، یعنی غنا جو ہے وہ گانا نہیں ہے بلکہ گانا سننا ہے. تو وهو المعروف عند اهل العرف وقد تقدم في روایت محمد ابن ابی عباد المستہتر بالسماع، تو گزر گیا روایت محمد ابن ابی عباد میں جو یعنی مستہتر بالسماع تھا. وَكَيْفَ كَانَ فَالْمُحَصَّلْ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، جو ہم نے دلیلوں سے جو گزر گئی تھی، کچھ حدیثیں پڑھی جس میں لہو کے اوپر تھی، قول زور کے اوپر تھی اور باطل کے اوپر تھی، تو ان گزرے ہوئے ادلوں کا حاصل یہ ہے کہ حرمت الصوت المرجح فی علی سبیل اللہو، اگر آواز کو میں ترجیح پیدا کی جائے لہوی انداز سے، لہو کے گانے کے انداز سے، لہوی انداز سے، جیسے فلمی گانے ہوتے ہیں، شباب و کباب کے میوزک ہوتے ہیں، اس اسٹائل میں اگر آواز کو گھمایا جائے تو وہ حرام ہو جائے گی. فَإِنَّ اللَّهْوَ كَمَا يَكُونُ بِآلَةٍ، کبھی کبھار لہو جو ہے وہ خالی آرکیسٹرا سے ہوتا ہے جیسے میوزک ہے، کبھی کبھار جو ہے وہ دونوں سے ہوتا ہے، جیسے جو بجانے والا ہے وہ پھونکتا ہے بانسری میں جو ہے وہ، یا گٹار میں انگلی ایسے ایسے لگاتا ہے، یا ہارمونیم میں لگاتا ہے، اس پہ پیانو میں لگاتا ہے. تو کبھی جو ہے وہ اوزار بجا کے جو ہے وہ آواز نکالتا ہے،
کبھی خالی آواز نکالتا ہے، جیسے میں نے مثال دیا نبی صلی اللہ علیہ وصلوات اللہ علیہ، تو وہ والی اس طرح سے جو ہے وہ 3 صورتیں ہیں۔ ان اللہ کما یکون بآلۃ من غیر صوت، کبھی آلت سے ہوتا ہے اور کیسٹرا سے ہوتا ہے بغیر صوت کے۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہے وہ حدیثیں لے کر کے آ جاتے ہیں، یہ بھونڈا پن ہے۔ دیکھیں ادھر، یہ بھونڈا پن ہے کہ مثلا آپ کہیں کہ وہ حدیث میں آیا، فلاں حدیث میں آیا کہ ڈھول حرام ہے، ڈف حرام ہے، ہارمونیم حرام ہے، باجا حرام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی، جو استفادہ ان سے ہو رہا ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ آرکیسٹرا کبھی بھی چاقو کو نہیں کہہ سکتے چاقو حرام ہے۔ آپ چاقو کو جو ہے وہ، اب جیسے آپ کہیں پٹاخہ حرام ہے، پٹاخہ نہیں حرام ہوتا، پٹاخہ پھاڑ کے کسی کو اذیت پہنچانا وہ حرام ہے۔ ورنہ مثال کے طور پر وہی پٹاخے کا جو مادہ ہے وہ ڈائنامائٹ، آپ پتھروں کے اندر رکھیں کہ روڈ بنانی ہے، اس کو ڈائنامائٹ جیسے اڑاتے ہیں، پہاڑوں کو اڑاتے ہیں، گراؤنڈ کرتے ہیں، اس سے پھر راستے بناتے ہیں، وہ صحیح ہے، وہاں صحیح ہے۔ لیکن یہاں پہ کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے، کسی گھر کو خراب کرنے کے لیے، کسی مارکیٹ کو خراب کرنے کے لیے وہ حرام ہے۔ تو کوئی بھی چیز بذات خود جو ہے وہ حرام، آرکیسٹرا جو ہے وہ آلات جو ہے، اوزار جو ہیں، وہ شہید نے وہاں پر بحث کر رکھی ہے۔ تو وہاں میں آیت اللہ صافی گل پائگانی کے جب میں نے یہ مقاصد محرمہ میں اجتہاد کیا اور میں نے اپنا رسالہ لکھا، حاشیہ لکھا، تو میں لے کے گیا اسے صافی گل پائگانی صاحب کے ہاں، پورے علماء کی وہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کی استفتاء اور علمی جو لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، استفتاء کمیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے مجھے مذاق کیا، کہا کہ ایک ابھی مجتہد پیدا ہوا ہے، اس نے عورت کی دیت جو ہے وہ مرد کے برابر کر دی ہے۔ اب شریعت تو یہ کہتی ہے نا کہ عورت کی دیت آدھی ہے، مرد کی پوری ہے۔ کہا اس نے برابر کر دیا، تم نے کس حرام کو حلال کیا؟ تو سارے ہنسنے لگے۔ میں نے کہا ابھی لیتا ہوں تم لوگ کا بدلہ۔ تو میں نے بتایا کہ جو آلات لہو ہیں، اوزار ہیں، یہ آرکیسٹرا ہیں، یا جو صنم اور صلیب اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بت ہیں یا صلیب ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ جو وہ قسم ثانی میں آتی ہیں۔ تو قسم ثانی جو ہم نے مقاصد میں پہلے پڑھی تھی، قسم اول تو انہوں نے کہا تھا کہ الاقتصاب بالعیانی نجسہ، ذاتاً حرام ہے، اور قسم ثانی وہ ہے جو ذاتاً حرام نہیں ہوتا، ما یحرم للتحریم ما یقصد بہ، ٹھیک ہے نا، جو آپ اس سے ارادہ کر رہے ہیں اگر وہ حرام استفادہ ہے تو اس کی وجہ سے وہ حرام ہوگا۔ تو انہوں نے اس کی مثال یہ دی تھی کہ شطرنج اگر ٹوٹ جائے، ردی بن جائے، تو اس کو بیچنا جائز ہے۔ تو ردی کے طور پر، جیسے اگر فرض کر لو سونے کا بت ہے، لوہے کا بت ہے، اسٹیل کا بت ہے، اب اگر ٹوٹ گیا اور ردی میں بک رہا ہے تو وہ بت تھوڑی خرید رہا ہے، وہ تو اسٹیل خرید رہا ہے کہ اس کو پگھلا کے یا اس کو توڑ موڑ کے کسی اور کام میں لے کر کے آئے گا۔ تو وہ مادے کو خرید رہا ہے، اس کی حیت کو نہیں خرید رہا۔ تو وہاں پہ بھی بحث کی تھی، تو وہ ذاتاً حرام نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک قسم ثانی میں سے ہے۔ تو وہ سارے کے سارے، میں نے جب تقریب اشکال کیا نا، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ چپ ہو گئے، ان کو سانپ سونگھ گیا۔ تو کہنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلات موسیقی جو ہے وہ حلال ہیں؟ تو میں نے کہا حلال تو نہیں ہے، لیکن اگر ان سے استفادہ صحیح ہو تو حلال بھی ہو سکتے ہیں، حلال کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب جیسے مثال ایک تو لے آئے نا، بات تو نقص کر دی کہ جب ردی بن گیا تو اس کی ردی بیچنا، اب سارنگی ٹوٹ گئی، شطرنج ٹوٹ گیا، صلیب ٹوٹ گیا، اس کی ردی بیچنا جائز ہے۔ تو ایک مورد تو پیدا کر لیا نا، تو اس طرح کوئی بھی حلال مورد پیدا ہو جائے اس کے لیے بیچنا جائز ہے۔ وہ ساروں کو سانپ سونگے، پھر آیت اللہ صافی گل پائگانی کون سے صفحہ کون سا صفحہ نکال کے صفحہ پڑھا، کہنے باریک اللہ۔ یہ وہاں کا مجھے جو وہ یاد ہے، تو ان کے ابھی پتہ نہیں، اب تو حیات نہیں ہے نا آیت اللہ صافی گل پائگانی، جی اس وقت حیات تھے۔ آیت اللہ گل پائگانی کے زمانے میں میں نے لکھا تھا،
آیت اللہ گل پیگانی حیات تھے، پھر آیت اللہ گل پیگانی کی ڈیتھ ہوئی تو پھر یہ ان کے داماد تھے صافی گل پیگانی، ان کو مرجع بنا دیا تھا، پھر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ جو ہے نا علم، اس کو انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہوتا کون کب رہے کون کب نہیں رہے، لیکن یہ علم کا سفر، علم کا سلسلہ جو ہے وہ منتقل ہو جائے سینے سے سینے، اور جو ہے وہ یہ صحیح سے اس کو گرپ کیا جائے، جاری رہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ ڈھول حرام ہے، یہ بالکل ہی مزاخرت، بالکل بیکار سی بات ہے۔ ڈھول حرام ہے، اگر ڈھول جو ہے وہ حرام گانے میں استعمال ہو رہا ہے تو ڈھول حرام ہوگا، اس کا استفادہ بھی حرام ہوگا، اس کو خریدنا بیچنا بھی حرام ہوگا اگر ڈھول غلط کام کے لیے لے کے آیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ڈھول ایک صحیح کام کے لیے لے کے آ رہا ہے، جیسے پہلے زمانے میں نیوز ایجنسی تو ہوتی نہیں تھی، تو ڈھول پیٹتے تھے تو سارے جمع ہو جاتے تھے، تو بتاتے تھے کہ بادشاہ کا بیٹا مر گیا۔ ابھی رمضان میں بھی آتا ہے نا، جی، رمضان میں بھی جو ہے وہ رمضان میں بھی سحری کے لیے بھی جگانے کے لیے آتے ہیں۔ تو ڈھول کے اس طرح کے جو فائدے ہیں، یا جو موسیقی جہاں جہاں اجازت دی ہے جنگ کے موقع پر، یا لہو جہاں نہیں ہے، قومی ترانے قوالی اس طرح یہاں لہو نہیں ہے، لیکن فلمی گانے، عشق و معشوقی اور یہ وہ جہاں جنسی ہیجان ہے وہ لہو ہے۔ تو جنسی ہیجان جہاں نہیں ہے وہاں پہ یہ ڈھول وول سب استعمال صحیح ہے۔ وہ کرتے ہیں، وہ شہ پور سے کرتے ہیں پوپ پوپ حیدر، وہ جو تلوار لے کے کمر لے کے چلتے ہیں عراقی، اب یہ ایرانی بھی جو ہے وہ ڈھول کے اوپر ہی سیٹ کرتے ہیں، زنجیر جو مارتے ہیں تو اس کی پوری جو ہوتی ہے وہ ڈھول کے اوپر ہوتی ہے، عزاداری میں ان کی۔ فَكُلُّ صَوْتٍ يَكُونُ فَإِنَّ اللَّهْوَ كَمَا يَكُونُ بِآلَةٍ مِّن غَيْرِ صوت، لہو کبھی آلت سے ہوتا ہے بغیر صوت کے، کضرب الاوتار، جیسے تاروں کو چھیڑنا، یہ کیا وائلن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، گٹار کے جو تار ہوتے ہیں ان کو یوں کرنا، ضرب الاوتار۔ وَبِالصَّوْتِ فِي الْأَعْلَىٰ، یا پھونک مار کے جو ہے وہ بانسری میں، کالمزمار والقصب، یعنی مزمار اور قصب جو ہے وہ باجا بانسری جو ہے وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں پھونک مارنے سے جو آواز نکلتی ہے وہ نحوی ما فقد یکون بالصوت المجرد، کبھی کبھار جو ہے وہ صوت مجرد ہوتی ہے، جیسے صرف یعنی اوزار کے بغیر آواز نکال لیں ہو۔ فکل صوت یکون لہوا بکیفیتہ ومعدودا من الحان اہل الفسوق والمعاصی فہو حرام، ہر صوت جو لہوی ہو اور گنی جائے اہل فسوق و معاصی کے لحن سے تو وہ حرام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حرام ایسے ہی حرام نہیں ہوگا، جب تک لڑکی نہیں آئے گی تو حرام نہیں ہوگا۔ وَإِن فُرِضَ أَنَّهُ لَيْسَ بِغِنَاءٍ، اگرچہ فرض کیا جائے کہ وہ غنا نہیں ہے، وَكُلُّ مَا لَا يُعَدُّ لَهْوًا، اور ہر وہ چیز جو غنا ہو لیکن لہو نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔ وَإِن فُرِضَ صِدْقُ الْغِنَاءِ عَلَيْهِ فَرْضًا غَيْرَ مُحَقَّقٍ، اگرچہ فرض کر لیا جائے کہ غنا اس کے اوپر صادق آ رہا ہے، لیکن یہ فرض ایسا ہے جو کبھی تحقیق نہیں پایا، وجود میں نہیں آیا۔ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ حُرْمَةِ الْغِنَاءِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ بَاطِلًا وَلَهْوًا وَلَغْوًا وَزُورًا، اس لیے کہ دلیل نہیں ہے غنا کی حرمت کے اوپر مگر اس جہت سے کہ غنا باطل ہے، غنا لہو ہے، غنا لغو ہے، غنا زور ہے۔ ثم، تو یہاں پہ یہ مطلب جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ یتحقق بامرین احدہما قصد التلہی وان لم یکن لہوا والثانی کونہ لہوا فی نفسہ عند المستمعین وان لم یقصد بہ التلہی۔ یہ ایک نئی بحث ہے، اس کو کل کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔